دوستوں لگتا ہے کہ پاکستان کی سیاست تلاطم خیز موجوں سے ٹکرا رہی ہے۔ ایک لمحے میں سکون ہوتا ہے تو ایک لمحے میں ایسی آ کے لہریں ٹکرتی ہیں کہ جیسے کوئی طوفان آ گیا ہے یا پھر کسی آنے والے طوفان کی آمد کی ایک کھنک دیتی ہے۔ یہی پاکستان کی سیاست کا بھی حال ہے۔ 2-4 دن گزرتے ہیں کہ سکون ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کوئی ایسا بیان دے دیتا ہے، کوئی ایسی بات کر دیتا ہے یا پھر کہیں سے کوئی ایسا فیصلہ آ جاتا ہے جو پاکستان کی پوری سیاست کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ لوگ اس کے اوپر باتیں شروع کر دیتے ہیں، عوام اس کے اوپر باتیں شروع کر دیتے ہیں اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ میں اس کا اثر جو ہے وہ عوام کی عام زندگیوں تک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ آپ ان سب باتوں سے سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان کی سیاست کے کچھ فریق ہیں، ایک طرف عمران خان، دوسری جانب جو ہے وہ پی ڈی ایم کی یہ ساری جماعتیں، اور تیسری جانب جو ہے وہ سیاست کے فریق تو نہ کہیں لیکن کچھ اور لوگ بھی جو یقیناً پاکستان کی سیاست کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے جڑے رہتے ہیں، یا پھر ان سیاستدانوں کو ان منصبوں کے اوپر جو ہے وہ لے جانے کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کردار ادا کرتے ہیں یا کوئی نہ کوئی رستہ ان کو اس حوالے سے دکھاتے ہیں۔ دوستو ایک چھوٹا سا سوال جو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہنوں کے اندر ایک سوال ہو، یا پھر جو ہے وہ یہ سوال اس طرح سے نہ ہو جس طرح سے میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں یا آپ کو سینسٹائز کرنے جا رہا ہوں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا بھی نہیں، اور وہ سوال جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یعنی عمران خان کے لہجے کے اندر یہ طاقت، غصہ اور جیت کی یہ خود اعتمادی جو ہے وہ کس کی دی ہوئی ہے، کہاں سے آئی ہوئی ہے؟ یہ وہ سوال ہے ہم جس کی جانب آج جائیں گے، اور آج آپ کو اس اپنے ویلاگ کے اندر ہی بتائیں گے کہ کہاں سے یہ آئی ہے، کون اس کو دے رہا ہے، اور عمران خان جو ہے وہ اب اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور کدھر آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو سیدھا چکوال لیے چلتے ہیں، جہاں پہ عمران خان جو ہے وہ اب سے کچھ لمحے پہلے انہوں نے اپنا خطاب ختم کیا ہے۔ چکوال کا ایک بہت بڑا جلسہ جس میں آئی تھنک جتنی ان کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے اس کے ایکسپیکٹیشن کے قریب اس سے بڑھ کے جو ہے وہ لوگوں نے شرکت کی، اور یہ بھی پاکستان کے بڑے جلسوں کی طرح، یا کم از کم چکوال کی تاریخ کا جو ہے وہ بڑا ترین جلسہ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ عمران خان کو چکوال سے بہت محبت ہے اور چکوال والوں کو بھی عمران خان سے بہت محبت ہے۔ عمران خان کو ان کی سیاست میں اس جگہ تک لانے میں بھی چکوال والوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، یعنی یقیناً ان کی محبت جو ہے وہ اس حوالے سے جڑی رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان بھی خاص اہمیت رکھتے ہیں چکوال والوں کے لیے۔ دوستو آج ان کے اپنے جلسے میں کوئی بہت نئی باتیں تو نہیں تھی، لیکن گھن گرج جو ہے وہ اسی طرح سے تھی۔ اس گھن گرج کے اندر انہوں نے ایک طرف تو اپنا الٹیمیٹم دے دیا، نوجوانوں کو تیار رہنے کے لیے کہہ دیا، اور کہہ دیا کہ میری کال بس اب آئی کہ آئی، اور اس بار یہ کال جو ہے وہ 25 مئی کی طرح سے نہیں ہوگی، اس بار جو ہے وہ ڈٹ جانے والی کال ہوگی۔ اس دفعہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو ہمیں اس کال سے پہلے ہی روک لیجئے، یا ہمیں اس کال سے پہلے کا ہی کوئی میسج جو ہے وہ دے دیجئے، اور وہ کہیں نہ کہیں کوئی نیا رستہ نکال لیجئے جو اس کال سے پہلے جو ہے وہ حل ہو جائے کسی طرح سے۔ اور یہی وہ دن ہے۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کو پشاور میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے 25 مئی سے پہلے ایک کال آئی تھی، اور شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ کال آئی تھی۔ عمران خان سے وہ بات بھی کروانا چاہ رہے تھے اور یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ابھی یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ مؤخر کر دیں، یا پھر جو ہے وہ 25 مئی کی کال کو اپنا مؤخر کر دیں۔ عمران خان صاحب نے جھٹک کے کہا تھا اب بات نہیں ہوگی، چھوڑے اب اس کو، ٹھیک ہے، چھوڑو اس کی بات نہ کرو، اینڈ سنگ لائک دس، اور پھر کسی نے بات نہیں کی تھی۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا، عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے لوگوں کو لے کر وہاں گئے، اور خوب دھلائی ہوئی عمران خان کے تقریباً پی ٹی آئی کے لوگوں کی، چاہے وہ فیصل آباد ہو، چاہے وہ سندھ سے آ رہے ہوں، چاہے وہ لاہور سے، تو کیا بات ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یاسمین راشد کی گاڑی کو کس طرح سے جو ہے وہ چکنا چور کر دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اور بھی جو ہے وہ سیاسی کارکنوں کے ساتھ کیا ہوا، اسلام آباد میں کیا ہوا۔ پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی اتنا آنسو گیس جو ہے وہ کسی اور کے اوپر پھینکا گیا ہو، یعنی اپنی عوام کے اوپر جو ہے وہ اتنا آنسو گیس پھینکا گیا ہو، یہ بھی ایک تاریخی لمحہ تھا۔ اور یہ ساری چیزیں کلیکٹیولی، یہاں تک کہ پنجاب پولیس کے کچھ لوگوں نے تو خواتین کے اوپر، نہتی خواتین کے اوپر ڈائریکٹ اپنی بندوقیں بھی کس دیں، اور یہ وہ سارا سیناریو تھا خواتین و ذات 25 مئی کا۔ عمران خان صاحب اسی طرح کا سیناریو نہیں چاہتے۔ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے وہ کوئی فیصلہ آ جائے تاکہ ہم جو ہے وہ آگے نہ بڑھ پائیں، اور اسی طرح کی کالز یقیناً عمران خان صاحب یا ان کے ساتھ جڑے ہوئے ان لوگوں کو جو ان کا کنیکشن جو ہے وہ کہیں کالز والوں کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اب بھی آ رہی ہوں گی کہ ابھی نہ کریں، ابھی کچھ دیر انتظار کریں، کچھ دن انتظار کریں، اور شاید اس بار عمران خان وہ بات مانتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور ان کی باتیں ماننے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انہوں نے اپنی اگلی کہانی بھی جو ہے وہ آج بیان کر دی ہے۔ عمران خان صاحب نے بڑا جلسہ کیا، چکوال کے لوگوں کو سلام پیش کیا، شہیدوں غازیوں کی اس سرزمین کو سلام پیش کیا، اور انہوں نے بتایا کہ یہ میرے دل کے بہت قریب ہے، پاکستان کے بہت قریب ہے۔ دوستو عمران خان نے
اس بار جو ہے وہ اپنی نظر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، بلاول صاحب اور نواز شریف صاحب سب کے اوپر رکھی. ان سب کی کرپشن کے حوالے سے بات کی گئی، ان کے کیسز کے حوالے سے بات کی گئی. بتایا گیا کہ کس طرح سے 60 اس وقت لوگ ہیں حکومت کے اندر، وزیروں مشیروں کے اندر شامل، جو اس وقت پے رول پہ ہیں، یعنی وہ لوگ جو ہے وہ ضمانت لیے ہوئے ہیں، اور ضمانت کی جو ہے وہ یہ اسمبلی ہے، اور ضمانت کی جو ہے وہ یہ کابینہ ہے ان کی. عمران خان نے یہ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بتایا کہ شہباز شریف صاحب خود جو ہے وہ کتنے غیر مناسب ہیں پرائم منسٹر کے لیے. انہوں نے بتایا، ایک مثال دی کہ اگر گیدڑوں کا شیر جو ہے وہ لیڈر ہو تو وہ جتا دیتا ہے ان کو، اور لیکن اگر شیروں کا بھی گیدڑ لیڈر ہو تو وہ ان کو ہرا دیتا ہے. انہوں نے بتایا کہ شہباز شریف صاحب جو خود یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ دنیا بھر میں لوگ ان کو دیکھتے ہی یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مانگنے آئے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم بھکاری نہیں ہیں. انہوں نے اپنا وہی طریقہ استعمال کیا، یعنی شہباز شریف صاحب کے کلپ جو ہے وہ دکھائے. یہ ٹیکنالوجی بھی کتنی خاص ہو گئی ہے، یعنی اس ٹیکنالوجی کے ذریعے اب آپ چھپ نہیں سکتے. بہرحال یہ کوئی خالی شہباز شریف صاحب کی بات نہیں، عمران خان کے خود اپنے جو ہے وہ بہت سارے ایسے بیانات جو آپ دیکھیں گے تاریخ سے اگر اٹھائے جائیں اور آج بتائے جائیں تو وہ زمین اور آسمان کا فرق اس میں نظر آتا ہے. تو یہ پاکستان کی سیاست کا خاصہ ہے کہ کوئی بھی اس حمام میں جو ہے وہ سیدھا نہیں ہے، سارے ہی الٹے ہیں. سو دوستو، سب کے جو ہے وہ ایسے کلپ ہیں وہ کہیں پہ دکھا سکتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ عمران خان کی ابھی جو ہے وہ سکہ چل رہا ہے، یعنی ان کے بیانیے اور پھر عوام کی طرف سے جو، یا اس حکومت کی طرف سے ان کی نااہلیوں کی وجہ سے جو، یا ان کے غیر مستحکم اور ان کے جو غیر فطری جو ہے وہ اس ملاپ کے ذریعے جو اس وقت عوام کے اوپر بوجھ ہے مہنگائی کا اور دنیا بھر سے جو پریشر ہے، ان سب کی وجوہات کی بنا پہ ان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس سارے بیانیوں کو روک سکے. اور عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ سیل ہو رہا ہے، اور حکومت عام لوگوں کی پریشانیاں جو ہے وہ ان کو مہنگائی اور دوسری صورتحال کے اندر جو ہے وہ دیکھنی پڑ رہی ہیں. اور اسی وجہ سے ہر چیز جو ہے وہ لوگ عمران خان کی ماننے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. کم از کم ان کے فالوور تو ریلیجیسلی ان کو فالو کرتے ہیں، اور ہر اگلے دن جو ہے، ہر اگلے گھنٹے کے اندر وہی چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں عمران خان کے حوالے سے. سو دوستو، ان نے بتایا کہ ان کلپس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پاکستان آئے ہیں، اور وہ جب ان سے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے وہ کچھ پیسے دیتے ہیں تو کس طرح سے شہباز شریف جو ہے وہ ان کو یہ صفائیاں دیتے پیش کرتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے وہ غلط نہیں خرچ ہونے دیں گے، ہم اس کو صحیح خرچ ہونے دیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر اتنے سارے سوالات ہیں. پر دوسری جانب کہتے ہیں کہ یہ جو اقوام متحدہ ہیں یا ان کے سیکرٹری جنرل، یہ ایسے نہیں ہیں، ان کی ٹیمز ہیں جن کو سب کچھ پتہ ہے ان کے بارے میں. ان کو یہ پتہ ہے کہ چھوٹے ملکوں کے ساتھ جو یہ ناانصافیاں ہو رہی ہیں وہ اس طرح کی ایلیٹ کے خاندان، اسٹیٹس کو کے لوگ کرتے ہیں، یعنی جس کے اندر وہ زرداری صاحب، بلاول، شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کو شامل کرتے ہیں. یعنی جو اپنا پیسہ یہاں سے دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر لے جاتے ہیں. یہ پیسہ کچھ ٹھیک اور کچھ غلط ہوتا ہے، لیکن انہوں نے سب کے یہ رستے بنائے ہوئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ان سب کا جو ہے وہ ان کو پہلے ہی پتہ ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے بہتر طور کے اوپر جو ہے وہ کسی جگہ پہ ٹیبل نہیں ہو پاتے. انہی چیزوں کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کے اوپر بھی انہوں نے تابڑ توڑ حملے کیے. انہوں نے بتایا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ ایک نااہل ہیں، اور وہ نااہل جو ہے وہ پاکستان کی فیوچر کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے جب انہوں نے پہلا بیان اپنا دیا تھا جلسے کے اندر، تو میں نے اس وقت ہی جو ویلاگ کیا تھا اور میں نے یہ بتایا تھا، اگر آپ ریپیٹ کر کے یا پھر ہمارے پچھلے ویلاگس کے اندر چلے جائیں، کہ عمران خان کا مقصد جو ہے وہ ایک دیوار کھڑی کرنا ہے. عمران خان نے بھانپ لیا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے جا رہا ہے، اور عمران خان اب واقعی میں پکے سیاستدان ہو گئے ہیں. ان کے مشیر اور ان کے فیصلہ مشورے دینے والے بھی جو ہے وہ کچھ مشورے دینے والے خاص ہو گئے ہیں جو ان کو وہ بتا رہے ہیں، اور وہی تقریباً جو ہے وہ ہوا بناتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. یعنی اب جو ہے وہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر لندن میں یہ میٹنگ ہو رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے یہ لوگ میٹنگ کر رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں، یا نواز شریف صاحب جو ہے وہ گرین سگنل دیں گے کہ کون بنے گا کون نہیں. تو اس کے اوپر ایک طرف تو عمران خان عوامی جو ہے وہ رد عمل دے رہے ہیں، اور عوام کے ساتھ ساتھ یعنی عام لوگوں کے ساتھ ساتھ جو خاص لوگ ہیں وہ بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی جو ہے وہ شہباز شریف کے علاوہ یا کوئی ایسا بندہ جو کنوکٹڈ بھی ہو، اور یا خاص کر کے وہ نواز شریف ہوں جو یہاں سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو ہے یہ فیصلے کریں اور وہ اس کے اوپر جو ہے وہ لے دے کریں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ آج عمران خان نے اپنے جلسے کے اندر بھی کہیں، اور اس حوالے سے بہت سارے جو ہے وہ تار اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے. مریم نواز شریف صاحب کے حوالے سے وہی پرانی باتیں، لیکن بلاول بھٹو کے حوالے سے ان کو انہوں نے دیسی ولایتی کہہ کے اور وہی طنزیہ انداز کے اندر نہ صرف اپنے جو لوگ ہیں وہاں پہ ان کو محظوظ کیا، بلکہ
آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کاپی کی، کانپے ٹانگنا، ٹانگیں کاپنا، یہ سب کچھ جو ہے وہ انہوں نے بتایا. انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے نواز شریف جب اوباما کے سامنے بیٹھے تھے تو پرچی سے پڑھ کے جو ہے وہ کہتے تھے کہ آپ کا شکریہ ادا کرنا. یعنی جس قوم کا 24 کروڑ کے لیڈر جو ہے وہ اس طرح کے ہوں تو وہ پھر کیا خود مختاری دکھا سکتی ہیں؟ کیا وہ واقعی میں حقیقی آزاد ہوں گے؟ تو اس حوالے سے انہوں نے طنز کیا. زرداری کی، کرپشن کے حوالے سے بات کی، یہ بتایا کہ یہ مافیا جو ہے وہ کیا کچھ کر رہا ہے. اس کے علاوہ سے یہ بتایا کہ کس طرح سے سیلاب ہے اور اس وقت سندھ کے لوگوں کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے، اور یہ لوگ جو ہے وہاں پہ بھی جو ہے وہ کرپشن کر رہے ہیں اور اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی داد رسی نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہ ایک لب لباب تھا ان سارے لوگوں کے حوالے سے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کچھ آنے والے دنوں کی اور کڑیاں بھی جو ہے وہ یہاں پہ ملانے کی کوشش کی اور بتانے کی کوشش کی. انہوں نے بتایا کہ انتخابات ہی جو ہے وہ ایک واحد حل ہے، جو ابھی کے ابھی ہو جائیں تو ہم پاکستان جو ہے وہ بچ سکتا ہے. یہ بھی بتایا کہ میری ہی وجہ سے جو ہے وہ، کیونکہ میں نے جو ہے وہ ابھی کال نہیں دی اور ابھی روکا ہوا ہے، تو اس وجہ سے پاکستان جو ہے وہ بہت ساری چیزوں سے بچا ہوا ہے. انہوں نے بتایا کہ عوام یہ حقیقی آزادی کی طرف چاہتے ہیں اور آگے بڑھنے والے ہیں، اس کے لیے ان کو اس سے جو ہے وہ کوئی نہیں روک سکتا. اس کے علاوہ خاص طور پہ انہوں نے یہ بتایا اپنی حکومت کے حوالے سے، اور آج کے اسٹیٹسٹکس بتائے، بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا بتایا کہ وہ جو حکومت کا اپنا ادارہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ 44%، یعنی پاکستان کی تاریخ کے اندر 50 سالوں کے اندر اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی اب مہنگائی ہو گئی. پچھلے ہفتے کے اندر جب 44 کے بعد 40% کے اوپر مہنگائی آئی، اس وقت بھی تقریباً 31 اشیاء کی چیزیں، 30 اشیاء کی چیزیں جو ہے وہ اشیاء خورد و نوش کی چیزوں کی کے اندر جو ہے وہ مہنگی ہوئی تھی. یعنی یہ وہ سوالیہ نشان ہے. انہوں نے ایک نیا الٹیمیٹم جو ہے وہ انہوں نے دیا. میڈیا کے بارے میں بتایا کہ میڈیا بکتا ہے، میڈیا کے کچھ ہاؤس ہیں جو عمران خان کی نہ صرف تقریر دکھاتے ہیں بلکہ وہ صرف پیسوں کے یار ہیں، اور جدھر جو ہے وہ پیسہ ان کو ملتا ہے وہی جو ہے زبان بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور چاہے جو ہے وہ پاکستان کی ریاست کے خلاف جو ہے وہ ان سے کوئی مہم چلوا لے، بس ان کو پیسہ ہی جو ہے وہ چاہیے. تو یہ ساری وہ چیزیں جو ہے انہوں نے بتایا ہے. اپنی انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بتایا کہ میں محنت کرنا ہوں، میں نے 8 گھنٹے کے اندر 14 ارب روپے جو ہے وہ پاکستان اور پاکستان سے باہر لوگوں سے اکٹھے کیے ہیں. اگر کسی کے اندر یہ ہمت ہے وہ کہتے ہیں کہ اور کر کے دکھائے. میرے 8 گھنٹوں کو چھوڑے، دنوں کے اندر یہ جو ہے وہ کر کے دکھائے. اور وہ بتاتے ہیں کہ کیونکہ ان لوگوں کے اوپر، چوروں کے اوپر اعتماد نہیں ہے کسی کو، اسی وجہ سے جو ہے وہ لوگ ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو کچھ دینا بھی نہیں چاہتے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں کے اندر وہ پرائم منسٹر ریلیف فنڈز اور ان کے اسٹیٹسٹکس بھی شیئر کر دیں کہ ان کے اندر کتنے پیسے جو ہے وہ جمع ہوئے ہیں. ویسے تو حکومت خود ہی شیئر کر دے گی اور بہت سارا تقابلی جائزہ ہو جائے گا اس حوالے سے، لیکن عمران خان خود بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر وہ شیئر کر دیں اور ایک نیا جو ہے وہ پنڈورا باکس کھول دیں اور بتائیں کہ کس طرح سے تقابلی جائزہ کریں کہ میرے پاس کتنے پیسے آئے. یعنی اپنے اعتماد کو جو ہے وہ، یا عوام کے یا لوگوں کے اپنے اعتماد کے اوپر جو ہے وہ ایک اس حوالے سے جو ہے وہ ایک نیا جو ہے وہ ہائپوتھیسس جو ہے وہ جنریٹ کریں اس حوالے سے. سو دوستو، یہ ایک وہ ساری کہانی تھی جو آج کے عمران خان کے جلسے سے جڑی رہی ہے. یعنی اس جلسے کے اندر کوئی ایسی نئی بات تو نہیں تھی، تقریباً وہی باتیں تھیں، لیکن بہرحال اس میں غم و غصہ اور کبھی جو ہے وہ عمران خان جو ہے وہ اسموتھ ہوتے ہوئے دکھائی دیے. ہینڈلرز کے بارے میں بھی بات کہی، یہ بھی کہا کہ امریکہ کے غلام کچھ یہاں پہ بیٹھے ہیں. امریکہ کے بارے کو للکارا ضرور، لیکن اس کے اندر وہ نفرت نہیں تھی جو 25 مئی سے پہلے ہوا کرتی تھی. اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کہہ تو رہے ہیں لیکن وہ کہنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سب کچھ اس طرح سے شامل نہیں ہے. انہوں نے اپنی سازش کو پھر سے دہرایا، سازش کے بیانیے کو، کیونکہ اسی کے اوپر ہی جو ہے وہ ان کا پورا بیانیہ کھڑا ہے. لیکن بہرحال جو ہے وہ ایک سپیس بھی جو ہے وہ اس کے درمیان رکھی ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ ہم کسی سے دشمنی نہیں، دوستی سب کے ساتھ چاہتے ہیں اور یہی سب کچھ آگے کرنا چاہتے ہیں. سو دوستو، یہ وہ سب کچھ تھا جو آج کے ان کے جلسے کے حوالے سے تھا. لیکن آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان کو یہ طاقت کس نے دی ہے. عمران خان کو یہ طاقت، یہ غصہ، اور پھر جو خاص کر کے یہ جو جیت کی جانب، یعنی کہ وہ جیت جائیں گے، وہ اپنا باتیں منوا لیں گے، اس چیزوں کی خود اعتمادی ان کے پاس کہاں سے آئی ہے. سو دوستو، اس خود اعتمادی جو عام طور پہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان کی ٹیبل ہوئی کوئی کچھ میٹنگز کے اوپر، یا پھر اس ٹیبل کے نیچے یا اس کے پیچھے، پردے کے پیچھے جو باتیں ہوئی ہیں ان کی، یا ان کی جو ہے وہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، کیا ان کا یہ سب کچھ ہے پیش خیمہ؟ تو یقیناً عام طور کے اوپر جو ہے وہ یہی سب کچھ لوگ سوچتے ہوئے دیں گے. لیکن میں اس کو اس طرح سے سوچتا ہوں کہ اس سے پہلے اس میٹنگ تک، اس ٹیبل تک پہنچنے میں کن چیزوں نے کردار ادا کیا ہے. اس جگہ تک پہنچنے کے لیے جن چیزوں نے کردار ادا کیا ہے وہ ہے اس حکومت کی وہ کارکردگی جو آج تک 5 مہینوں کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں. یعنی
عوام کی ریلیف کے لیے کچھ کہنے کے لیے آنے والے وہ لوگ جو خود یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ IMF ہم سے نکیلیں نکلوا رہا ہے، جو خود یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم پیٹرول کی قیمت کو پیچھے نہیں کر سکتے کیونکہ IMF جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، یا پھر جو ہے وہ بجلی کی قیمت کو ہم نہیں روک سکتے کیونکہ IMF یہ کہہ رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا الزام ہوتا تھا، یعنی اس حکومت کو ناکارہ نااہل سمجھا جاتا تھا جس کے بارے میں یہ سٹیمپ کر دیا جائے کہ یہ IMF کی ڈکٹیشن لے رہی ہے۔ یعنی اس سے پہلے عمران خان کی حکومت کے اوپر یہ الزامات تھے کہ یہ تو IMF کی ڈیل کے ساتھ جو ہے وہ آئے ہیں، یا IMF کا ایجنڈا یہاں پہ چلا رہے ہیں، IMF کا بندہ انہوں نے اسٹیٹ بینک کا جو ہے وہ ہیڈ گورنر لگا دیا ہے، اینڈ تھنگز لائک دس۔ اور اگر کسی بھی چیز کو عمران خان یہ مان لیتے تھے تو یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ نہ صرف نااہل ہے بلکہ یہ قابل نہیں ہے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو لیڈ کرنے کے۔ اور اب دیکھیے کہ کیا ہے، کچھ مہینوں کے اندر کیا ہوا۔ یہ سب کچھ وہی جو کہہ رہے تھے آج وہ خود یہ مان رہے ہیں کہ ہم IMF کی انگلی پکڑے ہوئے تھامے ہیں اور ہم اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، یا ان کی جو ہے وہ رسی ہے جو ہماری گاڑی کے آگے لگی ہوئی ہے اور وہ ہمیں کھینچ رہی ہے جیسے، اور ہم اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ سو دوستو، یہ وہ ساری وجوہات ہیں۔ عوام کے درمیان ہوش ربا مہنگائی، بائی الیکشن کے اندر ایک بھرپور ناکامی نون لیگ کی اور ان کے متحدی جماعتوں کی، عمران خان کے جلسوں میں لوگوں کا اس طرح سے آ جانا، ہر جگہ کے اوپر موبلائزیشن دکھائی دینا، یعنی جہاں پہ کوئی سروے، جہاں پہ کوئی بات، جہاں پہ کوئی انٹیلیجنس رپورٹ، سب کچھ جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ بدل رہا ہے۔ لوگ اس حکومت کی جو یہ سوچتی تھی کہ ہم بہت تجربے کار حکومت ہیں، یعنی ایک طرف سندھ کی زرداریوں کا جو ہے وہ تجربہ، دوسری طرف شریف فیملی کا تجربہ، اور تیسری طرف مولانا کی مہارت، یہ سب کچھ جو ہے وہ کس طرح سے مٹی میں ملتی ہوئی جا رہی ہے۔ یعنی عوام ہر آنے والے دن کے ساتھ جو ہے وہ غربت، افلاس، مشکلوں کے اندر دھس رہی ہے۔ یہ وہ سب علامات ہیں جو بہت سے لوگوں کو اس ٹیبل کی میٹنگ تک لے کے آئے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اس میٹنگ کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آگے ہونے والی ہیں۔ میرا یہ خیال ہے، میں یہی سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے لہجے کے اندر کی طاقت، غصہ اور جیت کی یہ خود اعتمادی جو ہے وہ ان سب چیزوں کی دی ہوئی ہے، یعنی جہاں پہ اس میں کچھ عمران خان کا کردار اور بہت زیادہ جو ہے وہ اس حکومت کی اپنی غلطیاں اور ناکامیاں ہیں، جنہوں نے اس گرتی ہوئی دیوار کو ایک پہاڑ کی طرح سے کھڑا کر لیا ہے اپنے سامنے، جس کا مقابلہ شاید یہ سب لوگ کم از کم آج کی تاریخ کے اندر تو نہیں کر سکتے۔ آپ سب کا ہمیں دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر ہمارے ویلاگز آپ کو بہتر لگے، سبسکرائب کریے، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، ہمیں آپ کی باتوں کا انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ۔